اور دوسرا گناہ کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وہ ہے سود کھانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی کتابت لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اب یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ اس کا 73 قسم کا گناہ ہے، اور کم سے کم اس کا درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اپنی ماں کے ساتھ سب سے کم درجہ ہے، اور آپ سوچیں کہ اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا۔ اب سود کیا چیز ہے، سود کی تعریف کیا ہے، سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سود کہا جاتا ہے جنس کے بدلے میں جنس۔ ایک شخص مجھے پیسے دے رہا ہے، بھئی یہ 1000 روپیہ ہے، جب آپ مجھے واپس لوٹائیں گے تو 1100 روپیہ لوٹائیں گے، یہ جو 100 روپیہ واپس لوٹا رہا ہے یہ سود ہے۔ جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ، بھئی جو چاول آپ 20 کلو چاول لے کر جا رہے ہو، لیکن جب آپ مجھے چاول دو گے تو آپ مجھے 22 کلو چاول دو گے۔ اب یہ جو 2 کلو ایکسٹرا ہے، یہ جو زیادتی ہے، یہ جو اضافہ ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ بینک کے اندر پیسے رکھے، بھئی آپ بینک کے اندر 3 لاکھ روپے رکھیں گے، اور آپ کے 6 مہینے کے اندر آپ کو جو واپس 4 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب یہ جو 1 لاکھ روپے کس کے بدلے میں ہے، کس چیز کا اضافہ ہے؟ تو وہ جو اضافے والی رقم ہوگی اسے سود کہا جائے گا، اسے سود کہا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جب یہ سود کا معاملہ ہوتا ہے، یہ گھر میں آئے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، فیکٹری میں آئے فیکٹری تباہ ہو جاتی ہے، کاروبار میں آئے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں پوری دودھ کی بالٹی بھری ہوئی ہو، اور اس دودھ کی بالٹی کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ نجاست ڈال دیں، گندگی ڈال دیں، تو لازمی بات ہے وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے گی۔ ایک انسان حلال کام کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی آمیزش اگر سود کی آ گئی تو اس کی ساری کمائی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، ساری کی ساری کمائی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر انسان سود کھائے گا نہیں، لیکن اس کا غبار اسے ضرور پڑے گا، اس کی گرد اسے ضرور پڑے گی، یعنی اتنا عام ہو جائے گا سود کہ کوئی شخص اسے بچ نہیں سکے گا، وہ اس کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا۔ اور یہ سود کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اور جو ہے وہ نیک کام کرتا رہے، لیکن اگر اس کا کاروبار سودی ہے، اس کا لین دین سودی ہے، تو اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ بھئی ایک مارکیٹ ہے، اس کا نام آپ مدینہ مارکیٹ رکھ لیں، اور اندر کاروبار جو ہے وہ لین دین جو ہے سود کا بھئی مدینہ نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ مکہ مارکیٹ نام رکھ لیں تو کاروبار سود کا چل رہا ہے، لین دین سود کا چل رہا ہے، تو اس نام رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور سودی جو ہے، سود کھانے والا، کھلانے والا، یہ شخص کبھی خوشحال نہیں ہوتا، کبھی یہ شخص خوشحال نہیں ہوتا، ہمیشہ جو ہے یہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے مشکلات کے اندر رہتا ہے۔ اب میں اور آپ یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر ایک ایزی پیسہ اسے کہا جاتا ہے، شاید آپ کے موبائل اکاؤنٹ کے اندر بھی موجود ہوگا۔ اب کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ کمپنیاں کہتی ہیں کہ بھائی آپ اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر 2000 روپے رکھیں، وہ جو 2000 روپے آپ رکھیں گے اس کے بدلے میں آپ کو یومیہ 50 منٹ ملیں گے فری۔ اب یہ جو 50 منٹ فری ہے، یہ فری تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے 2000 روپے رکھا ہوا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ جو 50 منٹ ہے یہ بھی سود میں آتے ہیں، یہ 50 منٹ یہ بھی سود میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو 2000 روپیہ پہلے سے رکھا ہوا ہے، تو جنس کا جنس کے ساتھ بدلہ اسے سود کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مال ہوتا ہے نتیجتاً حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 10,000 کا بکرا خریدا، 15,000 کا بکرا خریدا، اور ایک دوسرا شخص ہے اس نے بھی 15,000 کا بکرا خریدا، ایک کا گوشت حلال ہے ایک کا حرام ہے، مقصد کیا ہے؟